بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میری گزارشات کا موضوع ہے اجتماعی زندگی کی حفاظت کرنا کیوں ضروری ہے۔ اجتماعی زندگی سے میری مراد کسی بھی معاشرے کی روایات، کسی بھی معاشرے کا کلچر یا سیٹ آف ویلیوز ہیں جس پر وہ معاشرہ تشکیل دیا جاتا ہے، اور یہ سیٹ آف ویلیوز ہی ہوتی ہیں جو کسی بھی معاشرے کے افراد کی پروٹیکشن کا کام کرتی ہیں یا اس کی گروتھ کا کام کرتی ہیں۔ اور جب ہم بطور فرد یا بطور افراد ان ویلیوز کی کیئر نہیں کرتے یا اس میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہوتا ہے اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے اپنی کنٹریبیوشن نہیں دیتے، تو پھر معاشرہ کس ڈگر پہ جا نکلتا ہے۔ آج ہم اس پورے موضوع کی سیرت الطیبہ اور بالخصوص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹرگل کی روشنی میں اس موضوع کو دیکھیں گے۔ دیکھیں، جب بھی کوئی لیڈر سامنے آتا ہے تو وہ کسی نظریے کے ساتھ آتا ہے یا فکر کے ساتھ آتا ہے یا کسی نہ کسی فلسفے کے تحت سامنے آتا ہے۔ اس سبجیکٹ کو مزید آسان کرنے کے لیے ہم اہل عرب کی اگزامپل لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل عرب میں بھی کوئی نہ کوئی نظام تھا، کوئی نظریہ تھا، اور ہر نظریے کا سوسائٹی میں کوئی امپیکٹ ڈیفینیٹلی جا رہا ہوتا ہے۔ بعثت نبی سے پہلے جو امپیکٹ جا رہا تھا نظریے کا، آپ غلامانہ جو کلچر تھا اس کے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں، آپ لڑائی جھگڑا قتل و غارت اس کے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فکر، ایک نظریے کو انٹروڈیوس کروایا، ایک سیٹ آف ویلیوز کو، کچھ قوانین کو انٹروڈیوس کروایا، تو اس کا امپیکٹ بھی سوسائٹی میں گیا، جس کو آپ خواتین کی عزتوں کی بحالی کے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں، آپ غلامانہ جو کلچر تھا اس کے خاتمے کے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں، جو کاروبار میں شفافیت تھی، جو عدل تھا، انصاف تھا، بھائی چارہ تھا، مساوات تھا، یہ ساری کی ساری چیزوں کے تناظر میں آپ اس نظریے کا جو امپیکٹ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس کروایا تھا اس کا امپیکٹ ان ساری چیزوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب مزید اس سبجیکٹ کو آسان کرنے کے لیے ہم اگزامپل لیتے ہیں ایک لیڈر کی اور ایک ورکر کی۔ جب ایک لیڈر کوئی سسٹم انٹروڈیوس کرواتا ہے تو پھر اس لیڈر کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ وہ لیڈر اس فکر کے تسلسل کو بھی بحال رکھے۔ اس نے پھر اس فکر کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اور پھر اس فکر کی خالصیت، جامعیت، عالمگیریت، اس کی آفاقیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، کو برقرار رکھتے ہوئے اس نظریے کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا ہوتا ہے۔ اور جب بالخصوص اسلام کی بات کی جائے، جب آقا صلوات و سلام کی ذات مبارکہ کی بات کی جائے، تو اسلام، جیسے اسلام کہتا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جب اسلام کی بات کی جائے تو اس تسلسل کا برقرار رکھنا، اس نظریے کی حفاظت کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم ایز اے لیڈر، ایگزامپل کے طور پہ ایز اے لیڈر لیتے ہیں، تو آپ نے یہ ایک فکر کو انٹروڈیوس کروایا۔ اب اس فکر کا تسلسل برقرار رکھنا تھا، اور اس کی جو اہمیت تھی اس کو برقرار رکھنا تھا، اس کو مزید اجاگر کرنا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فکر کی اہمیت کو، اس فکر یعنی کون سی فکر؟ اجتماعی زندگی کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کی فکر۔ میں آگے جا کے انشاءاللہ اسے مزید ایکسپلین کروں گا کہ چونکہ اس فکر کی اہمیت کو برقرار رکھنا تھا، اس کا ہمیں میسج بھی دینا تھا آنے والی نسلوں کو بھی کہ یہ فکر بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ قوانین بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ کون سے قوانین؟ کہ جیسے فار ایگزامپل، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک مسلمان ہوتا ہے وہ دوسرے مسلمان کی عزت، اس کے مال، اس کی جان کا محافظ ہوتا ہے۔ یہ ایک فکر کا ایک ٹکڑا چھوٹا سا، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کی، اس کے تسلسل کو بحال رکھنا تھا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لیتے ہیں، جیسے صحابہ کرام نے اس سبجیکٹ کو لیا، وہ کتنے ایک دوسرے کے محافظ تھے، وہ کتنے ایک دوسرے کی کیئر کرتے تھے، وہ کتنے ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال رکھنے والے تھے۔ اس فکر کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا مقصود تھا، تاکہ اگر کوئی کتنے سو سال کے بعد بھی اگر کوئی کسی خاندان میں پرورش پاتا ہے، کسی سوسائٹی میں پرورش پاتا ہے، تو یہ کانسیپٹ اس کے دل اور دماغ میں زبردست طریقے سے راسخ ہو کہ میں نے اپنے مسلمان کے مال کی حفاظت کرنی ہے، میں نے اپنے مسلمان کی عزت کی حفاظت کرنی ہے، میں نے اس کی جان کی حفاظت کرنی ہے۔
تو دوسرا سب سے بڑا جو چیلنج ہوتا ہے کسی لیڈر کے لیے، اس تسلسل کو نیچے تک بحال کرنا ہوتا ہے۔ اور جب میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جب بات اسلام کی ہو تو اس تسلسل کی بحالی اور تسلسل، اس فکر کا تسلسل اور امپورٹنٹ اور ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اور چونکہ یہ فکر جو تھی، اس کی ایک تاثیر تھی، اور تاثیر اس سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے کہ جب اس فکر کو لانچ کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکالیف سے اور کتنے آپ نے ظلم اور زیادتیاں برداشت کی اس فکر کو پھیلانے کے لیے۔ تو ڈیفینیٹلی جو شخص اس فکر کے تسلسل پر کام کرے گا تو اسے بھی یہ زیادتیاں اور پریشانیاں، یہ تکالیف اٹھانی پڑنی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے ورکر جس شخص کو سلیکٹ کیا، حضرت امام حسین تھے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم ایک ورکر کے طور پر کنسیڈر کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈر تھے، انہوں نے ایک فکر کو انٹروڈیوس کروایا، اور جو ورکر ہوتا ہے اس نے اپنے لیڈر کی فکر کو کیری کرنا ہوتا ہے، اس کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین کو اب ہم ایک ورکر کے طور پر دیکھتے ہیں اس سبجیکٹ میں۔ حضرت امام حسین کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیکٹ کرنا تھا تو میری دانست میں، چونکہ جس ورکر نے اس فکر کو کیری کرنا تھا اسے تکالیف سے دوچار ہونا تھا، اسے جو نا پریشانیاں اٹھانی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو انتخاب کیا جو آقا صلی والسلام کو سب سے زیادہ پیارا تھا۔ آقا صلی والسلام نے ایسے شخص کا انتخاب کیا جن کو آپ نے یعنی اپنے بیٹے پر ترجیح دی، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، میری محبت ان کی محبت میری محبت ہے۔ تو جو سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارا تھا، اور چونکہ اس ورکر نے تکالیف برداشت کرنی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میسیج دینے کے لیے کہ میں اس شخص کو سامنے لا رہا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، اس شخص کی قربانی دے رہا ہوں، اس شخص کو، اس ہستی کو میں تکالیف کے سامنے لا رہا ہوں، اور وہ مجھے پتہ ہے کہ یہ ہستی تکالیف سے، یہ حادثوں سے دوچار ہوگی، لیکن پھر بھی میں اس ہستی کو سامنے لا رہا ہوں۔ تو میں آپ کو میسیج دے رہا ہوں کہ یہ نظریہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ فلسفہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ فکر بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ بیسیکلی میسیج تھا کہ ہم اس فکر کی اہمیت کو اپنے دل اور دماغ میں راسخ کر لیں۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے ہی ایک فرد کو سلیکٹ کیا اس قربانی کے لیے، اس نظریے کے تسلسل کے لیے۔ باہر کے جو لوگ تھے انہیں بھی سلیکٹ کیا جا سکتا تھا، اس سے بھی نظریے کی اہمیت کو بیان کیا، اجاگر کیا جا سکتا تھا، لیکن ایک جیسے کہتے ہیں نا سٹیمپ لگا دینا، یا ایک لکیر اور یہ ساری کی ساری چیزیں کر دینا، تو ایک ہمارے دل و دماغ میں سٹیمپ لگانے کے لیے آپ نے حضرت امام حسین یعنی اپنے خاندان کے فرد، اور ایسے فرد جو آپ کو اپنے سب سے زیادہ عزیز تھے، اور ایسے فرد پھر ان کو آپ نے صحابہ کرام کے سامنے پروٹوکول دیا، بچپن سے ہی آپ کھلا رہے ہیں، کندھوں پہ سواریاں کروا رہے ہیں، اپنے لب مبارک ان کو چسا رہے ہیں، تاکہ لوگ بھی دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیارے حسین ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آقا صلی والسلام نے یہ ایک ہمیں میسیج دیا کہ میں اس نظریے کی حفاظت، اس نظریے میں پیدا ہونے والے بگاڑ کو روکنے کے لیے، اور اس نظریے کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی سب سے بڑی قربانی دے رہا ہوں، سب سے بڑی محبت اور سب سے جو نا وہ جسے میں عزیز تر جانتا ہوں اس کی قربانی دے رہا ہوں۔ میرے لیے نظریہ بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک میسیج تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اب ورکر کی بات کرتے ہیں۔ جب حضرت امام حسین کو ہم ایک ورکر کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو ایک چیز تو ہم نے دیکھی کہ لیڈر نے اپنا سب سے جو ایک قیمتی یا عزیز تر اثاثہ تھا وہ اس نظریے کے لیے پیش کر دیا۔ اب ورکر دیکھیں، ورکر نے بھی کیا کیا، ورکر نے بھی اپنی جو سب سے بڑی نعمت تھی، جو اولاد ہوتی ہے اس دنیا میں پائی جانے والی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتی ہے، تو ورکر نے بھی جو اپنی اولاد تھی، اپنا خاندان تھا، وہ سارا کا سارا اس نظریے کے تسلسل کے لیے قربان کر دیا۔ آپ نے بھی ایک میسیج دیا، ٹھیک ہے، وہ اپنے خاندان کو بھی بچا سکتے تھے، وہ سارے کے سارے معاملات بھی کر سکتے تھے، لیکن ہمیں بیسیکلی ایک میسیج دینا جو نا بڑا ایک امپورٹنٹ تھا، ہمیں ایک میسیج دینا ان کا مقصود تھا کہ یہ نظریہ اتنا امپورٹنٹ ہے،
ٹھیک ہے، اور اس نظریے کا تسلسل اتنا امپورٹنٹ ہے، آنے والی نسلوں تک اس نظریے کا پہنچانا، اور تاکہ وہ آنے والی جو نسلیں ہیں اس نظریے پہ سٹینڈ کیے رکھیں، یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر علی اصغر کی قربانی دینی پڑی تو ہم قربانی دیں گے، اگر علی اکبر کی قربانی دینی پڑی تو ہم قربانی دیں گے، اور اگر پورے خاندان کی قربانی دے کر بھی اس نظریے کو بچایا جا سکتا ہے تو ہم اپنے اس نظریے کو بچائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے محبوب تر ہستی کو سلیکٹ کرنا اس نظریے کے تسلسل کے لیے، اور ورکر کا اپنے خاندان کو، اپنی اولاد کو اس کے لیے سیٹ کرنا، یہ بیسیکلی ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا میسیج تھا کہ یہ نظریہ زندگیوں میں کتنا امپورٹنٹ ہے۔ حضرت امام حسین نے یہ ساری کی ساری سٹرگل اس لیے کی کیونکہ آپ کو ایک کلیئرٹی آف تھاٹ تھی کہ یہ نظریہ اگر اس کا تسلسل بحال اور اس کا تسلسل برقرار رہا تو معاشرہ جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنا رہے گا، اور اسی نظریے میں، اسی فلسفے میں انسانیت کی بقا کا جو راز ہے وہ چھپا ہے۔ آپ ایک منٹ کے لیے ذرا امیجن کر کے دیکھیں کہ اگر اس ایک پورے معاشرے میں یہ نظریہ ایک بہت اچھی طرح جو نا وہ راسخ ہو جائے، یا کسی خاندان میں یہ ایک نظریہ راسخ ہو جائے، وہاں پہ جو بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کے دل و دماغ میں یہ سٹیمپ لگا دی جائے کہ اس نے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، لوگوں کی عزت، جان، مال کا اس نے محافظ بن کے رہنا ہے، لوگوں کے لیے خیر خواہی کا مرکز بن کے رہنا ہے، تو آپ ذرا امیجن کریں کہ معاشرے میں کتنی خوبصورتی مزید بڑھ جائے گی۔ آپ جہاں دیکھیں گے آپ کو امن ہی امن نظر آئے گا، آپ جہاں دیکھیں گے آپ کو محبت کے پھول مہکتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ایک ایسا معاشرہ جس میں یہ نظریہ جو ہے وہ سرے سے ہی نہ ہو تو آپ کو وہاں پر ایسے ہی مناظر پھر نظر آئیں گے جیسے آپ کو ریسنٹلی لاہور میں آئے۔ وہاں پر اگر کسی پہ زیادتی ہو رہی ہے، وہاں پہ لوگ آپ کو تصاویر یا ویڈیوز تو بناتے نظر آئیں گے، لیکن کوئی ایسا شخص ڈھونڈنا پر نہ ملے گا جو آگے بڑھ کے اس مصیبت زدہ بندے کی داد رسی کر سکے۔ تو پھر ایسی ہی تصویریں نظر آتی ہیں۔ مجھے اقبال کا ایک شعر بہت اس وقت کلک کر رہا ہے کہ جب کسی قوم سے یا کسی معاشرے سے نظریہ نکال لیا جاتا ہے تو وہ معاشرہ کس طرح تسلسل، کس طرح وہ کھوکھلا ایک معاشرہ ہو جاتا ہے، یا اس کے افراد کس طرح ایک بے حسی کی تصویر بن جاتے ہیں۔ جس طرح اقبال نے ایک اپنے شعر میں لکھا کہ انہوں نے کہا کہ روح یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ روح محمد یعنی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فلسفہ تھا، جو فکر تھی، جو نظریہ تھا، وہ اس کے بدن سے نکال دو، یعنی سوسائٹی سے اس نظریے کو دور نکال کے دور پھینک دے۔ پھر آپ دیکھنا یہ سوسائٹی جو ہوتی ہے یہ تباہی کی طرف کتنی تیزی سے جاتی ہے۔ وہاں کے جو نوجوان پیدا ہوں گے وہ بالکل کیئرلیس ہوں گے، انہیں کسی کی عزت کا، کسی کی جان کا، کسی کے مال کا کوئی سرے سے سروکار نہیں ہوگا، وہ بے حس انہیں آپ کہہ سکتے ہیں، بے ضمیر آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک باعزت شہری یا باعزت انسان یا باعزت مسلمان نہیں انہیں کہہ سکتے آپ۔ تو جب کسی قوم سے نظریے کو نکال لیا جاتا ہے تو پھر اس قوم کا استحصال ہر سطح پر کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وہ نظریہ تھا جس کو بحال رکھنا مقصود کائنات یا اپنا نصب العین یا اپنا مقصد یا اپنا مشن حضرت امام حسین نے ماں کیا، اور اس کی جد و جہد کے لیے یہ ساری کی ساری قربانیاں دی گئی۔ اس پورے سبجیکٹ سے مجھے تین چیزیں اور بھی کلک کرتی ہیں اس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹرگل سے، کہ جو لوگ اس نصب العین کو اپنی زندگی کا مقصود الحیات بناتے ہیں، مقصد حیات بنا لیتے ہیں، جو اس کی بحالی کے لیے سٹرگل کرتے ہیں، تاریخ ان لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ لیسن نمبر 2 اس سے مجھے کلک ہوتا ہے کہ جو لوگ اس نظریے کے بگاڑ کا ذریعہ بنتے ہیں، جو اس کے بگاڑنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، تاریخ انہیں بدبخت کے طور پر جانتی ہے۔ اور کچھ لوگ، اس کا تیسرا لیسن یہ بھی ہے کہ جو لوگ ایک سائلنٹ کے طور پر، ایک خاموش رہ کر، وہ لوگ جو صرف تماشا دیکھتے ہیں اور اپنا رول پلے نہیں کرتے، ان کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ ان لوگوں کو ہمیشہ بے ضمیر ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے، بے حس ہونے کا انہیں طعنہ دیا جاتا ہے۔ بہار دیگر ہم نے اس نظریے کو کہ اس فکر کے تسلسل کو بحال رکھنے کے لیے ہر سطح پر اپنا مثبت اور تعمیری جو رول ہے وہ ضرور پلے کرنا ہے۔ جیسے کوئی اگر قلم کے ذریعے لکھ سکتا ہے تو وہ قلم کے ذریعے لکھے، کوئی زبان سے کوئی کوئی بول کر اگر اس نظریے کے تسلسل کو بحال رکھ سکتا ہے
تو وہ اپنی تقاریر کے ذریعے، اپنے خطابات کے ذریعے، اپنی ویڈیوز، اپنے میسیج کے ذریعے اس کے تسلسل کو بحال رکھنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ ہر وہ جائز کام اور ہر جس کا ہمیں پاکستان کا قانون اور پاکستان کی جو قائم کردہ حدود و قیود ہیں، وہ جس کی ہمیں اجازت دیتی ہیں، ہمیں ہر وہ کام کر کے اس نظریے کے تسلسل کو بحال رکھنا ہے، اور اس میں جو ایک بگاڑ پیدا ہو رہا ہے وہ اس بگاڑ کو ہر سطح پر ہم نے روکنا ہے۔ وہ اپنی فیملی میں بھی اگر آپ کو بگاڑ نظر آتا ہے تو ہم نے اپنی فیملی کو روکنا ہے۔ اگر ہمیں اپنے سٹی میں، اپنے پاکستان میں کہیں بھی ہم جاتے ہیں پوری دنیا میں، اگر ہمیں ایسا بگاڑ پیدا کرنے والے کچھ لوگ ملتے ہیں یا ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور اس بگاڑ کے نتیجے میں یہ امپیکٹ کریٹ ہوگا، اور اگر اس بگاڑ کو روکا جائے اور اگر اس نظریے کے تسلسل پر کام کیا جائے تو یہ امپیکٹ کریٹ ہوگا، تو ہمیں اپنا ضرور بضرور جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ ہماری اس ایک اجتماعی بطور فرد اور بطور افراد ہماری یہ چھوٹی سی ایفرٹس پاکستان کے لیے، کل انسانوں کے لیے ایک بہت مثبت اور ایک زبردست قسم کا جو میسج ہے وہ لے کے آئے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کے احوال پر اپنا کرم و فضل عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔